السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ حضرات، اب ایسے مقرر جلوہ افروز ہونے والے ہیں جو مناظر اسلام، جامع الکلام، مجاہد اسلام، دیوانہ امامنا علیہ السلام ہے۔ میری مراد جناب سید ذکی شہاب مجتہدی سے ہے، وہ تشریف لائے اور اپنے خطاب سے ہمیں محظوظ فرمائے۔ جناب سید ذکی شہاب مجتہدی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی خاتمین الکریمین و سیدین العظیمین، مرشدین اکرام و فقراء اعظام و بزرگ ہستیوں و نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جس کی ذات کائنات کے ہر ذرے پر قادر ہے، جس کی قدرت پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے، جو علی کل شیء قدیر کی صفت رکھنے والا ہے، جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ وہی ہے جو رات سے دن کو نکالتا ہے اور دن سے رات کو نکالتا ہے، جو زندگی سے موت کو نکالتا ہے اور موت سے زندگی کو نکالتا ہے، اور اسی کی طرف ہر انسان کو لوٹ کر جانا ہے اور اپنا حساب دینا ہے، اور وہی روز حشر کا بھی مالک ہے۔ درود و سلام خاتم الانبیاء، افضل الانبیاء، سردار الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، حضور پر نور محمد عربی فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کی آل و اصحاب پر قیامت تک۔ اسی طرح درود و سلام خاتم الاولیاء، افضل الاولیاء، سردار الاولیاء، حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، خاتم ولایت محمدیہ، ہمسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کی آل و اصحاب پر قیامت تک۔ آج جس پر نور محفل کا انعقاد یہاں پر ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع عنایت فرمایا ہے کہ بطور مہدوی ہم اپنے آقا کا ذکر تمام عالم کے سامنے عیاں کریں، کیونکہ یہی وہ دن ہے میلاد مہدی موعود علیہ السلام کا، جہاں پر اللہ نے اپنے خلیفے کو مبعوث فرمایا۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیش بہا حدیث مبارکہ میں امت مسلمہ کو یہ واضح کیا کہ ان قریب اللہ کا خلیفہ دنیا میں مبعوث ہوگا، اور جب تم سنو کہ وہ آ چکے ہیں تو جاؤ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفے مہدی ہوں گے۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ امت کس طرح ہلاک ہوگی جس کے اول میں ہوں، عیسیٰ ابن مریم اس کے آخر میں ہیں، اور مہدی میرے اہل بیت سے اس کے درمیان میں ہیں۔ یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اتنا بہترین انتظام کر دیا ہے کہ اول میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا، آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو رکھ دیا، اور درمیان میں مہدی موعود علیہ السلام کو رکھ دیا۔ یعنی یہ تین وہ ہستیاں ہیں جو امت مسلمہ کو
ہلاکت سے بچانے والی ہیں۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کے بارے میں فرمایا تو آپ نے وہاں پر ہر چیز عیاں کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ المہدی منی یخفو اسری ولا یختی، مہدی مجھ سے ہیں، میرے نقش قدم پر چلیں گے اور کبھی خطا نہیں کریں گے۔ یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ کون سی ہستی مکرم یہ بات کہہ رہی ہے؟ یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مہدی مجھ سے ہیں، میرے نقش قدم پر چلیں گے اور کبھی خطا نہیں کریں گے۔ جب سے زمین بنی تب سے یہ زمین جس ہستی معظم کے ختموں کو پانے کے لیے بے قرار تھی، جب سے آسمان بنا جس ہستی معظم کے کو سایہ دینے کے لیے آسمان بے قرار تھا، وہ ہستی ارشاد فرما رہی ہے کہ مہدی مجھ سے ہیں، میرے نقش قدم پر چلیں گے اور کبھی خطا نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر مقام مہدی موعود علیہ السلام غور کرنے کی بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس طرح وہ معصوم عن الخطا ہیں، اسی طرح مہدی موعود علیہ السلام بھی معصوم عن الخطا ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت پر یہ واضح کر دیا کہ جب مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت مبارکہ ہوگی، اگرچہ کہ تمہیں برف کے پہاڑوں پر سے بھی جانا ہے تو جاؤ اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ کیونکہ جب آپ مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق سے مشرف ہوتے ہیں اور تصدیق کے بعد عمل بھی کرتے ہیں تو اللہ کی وہ نعمتیں ملتی ہیں جس نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام اللہ کی ذات انسان کو عطا ہوتی ہے۔ یہ مہدویت کی شان ہے، یعنی اللہ نے مہدی موعود علیہ السلام کو اپنے دیدار کے لیے دنیا میں بھیجا۔ یہ وہ راستہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو دور نبوت میں صرف خاص کے لیے کھولا گیا تھا، لیکن دور ولایت میں ہر عام کے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ لیکن اس کے لیے شرط رکھ دی گئی کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ با عمل مقبول بے عمل مردود، یعنی جو بندہ عمل کرے گا وہ اللہ کے پاس مقبول ہوگا۔ تو جو اللہ کے پاس مقبول ہوگا عمل کے ذریعے اللہ اس کو اپنی ذات عطا کرتا ہے۔ اور مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات پر غور کیجیے۔ آپ نے جو تعلیمات ہمارے سامنے پیش کی ہیں، آپ نے اللہ کے ذکر کو ہر سانس میں بسا دیا۔ یعنی انسان سانس لیتا ہے زندگی کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، لیکن یہ صدقہ مہدی ہے کہ آپ نے ہر سانس میں بندگی کو بسا دیا، ہر سانس میں بندگی کو بسا دیا کہ مہدی موعود علیہ السلام نے ہر دم میں انسان کو اس کے حیات کا مقصد بتایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جن و انس کو بنایا صرف اپنی عبادت کے لیے، یعنی ہر وہ سانس جو انسان لے رہا ہے ہر اس سانس میں اللہ کے ذکر کو بسانے کی تعلیم مہدی موعود علیہ السلام نے دی۔ اور ولایت کے ایسے کئی تعلیمات ہیں جو آپ نے ہمارے سامنے پیش کی، اور اسی دنیا میں ہم کو اللہ کا دیدار کروایا۔ اگر ہمیں آج اللہ کا دیدار کرنا ہے تو ہمیں تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام پہ عمل کرنا ہوگا۔ اور تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام در حقیقت یہ وہ تعلیمات ہیں جو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں وہاں پر پوشیدہ تھی، وہاں پر بھی عیاں ہوئی تھی، لیکن کچھ حد تک سب کے سامنے کھولی گئی تھی۔ لیکن دور ولایت میں ان تمام تعلیمات کو آشکار کر دیا گیا اور ہر ایک کے سامنے، ہر کسی کے سامنے ان تعلیمات کو پیش کر دیا گیا، کیونکہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن ملے، ایک وہ جو تمام کو بتا دیا گیا ہے، دوسرا اگر میں ظاہر کر دوں تو مجھے سنسار کر دیا جائے گا۔
تو یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ تعلیمات ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. اللہ کے ذکر کو اپنی سانسوں میں بسانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. اللہ کے دیدار کی طلب کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. اور مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کر کے مہدویت پر آخری سانس تک قائم رہنا یہ بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں. سبحان اللہ حق بولے. یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس پر خدا تعالیٰ اس کا فضل برقرار رکھتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. بے شک کہ اللہ کا فضل ہے وہ جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے. اور ہمیں یہ بات یہاں پر بہت ہی سچے دل سے سمجھنی ہوگی کہ خلوص دل سے یہ بات ہم کو سمجھنا ہے کہ مہدویت صرف باتوں کا اور قصے کہانیوں کا نام نہیں. مہدویت صرف بزرگان دین کے واقعات سننے سنانے کا نام نہیں بلکہ مہدویت عمل کا نام ہے. اور مہدویت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن مجید نازل ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ایک قوم کی پیشین گوئی کی ہے. تو جس قوم کی صفت یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ اس قوم سے محبت کرے گا اور بدلے میں وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی. تو یہ محبت یہ عشق صرف اللہ کے ذکر سے پیدا ہوتا ہے. تو قوم مہدی علیہ السلام کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں گے 597 سال کی ہماری تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تمام بزرگان دین مہدویہ تو آپ کو ایک بات بہت وہاں پر کامن ملے گی کہ چاہے فاقے ہوں چاہے سفر میں ہو چاہے ہجرت میں ہو چاہے تکلیف میں ہو کبھی کوئی نماز نہیں چھوٹتی اور ایک سانس اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں جاتی. یہ ہماری تاریخ شاہد ہے. اور ہر طرف ہم کو یہ بات سمجھنی ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے ہمارے سامنے وہ دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا کہ جس کے ذریعے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عالم کے سامنے فرائض نبوت ارشاد فرمائے اور فرض فرمائے. لیکن جب مہدی موعود علیہ السلام نے اس دنیا میں مبعوث کیا تو مہدی موعود علیہ السلام نے پوری شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے تمام فرائض نبوت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آپ نے تعلیمات ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا. تو جب بندے کو تعلیمات نبوت اور تعلیمات ولایت دونوں اللہ کی طرف سے فراہم ہوئے تو بندے کو اسی دنیا میں اللہ کا دیدار ہوا. اور اللہ کا دیدار جس کو ہو گیا سمجھ لیجئے کہ اس سے زیادہ کامیاب اس دنیا میں اور کوئی نہیں. اللہ کا دیدار جس شخص کو ہو گیا اس سے زیادہ پوری کائنات میں کوئی کامیاب نہیں. اور مہدی موعود علیہ السلام نے آ کر ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو اور دنیا کی جو چاہت ہے دنیا کی جو الفت ہے اس کو ہمارے دلوں سے نکال کر آپ نے باہر کر دیا ترک دنیا کے ذریعے. اور مہدی موعود علیہ السلام کا ماننے والا طالب خدا ہوتا ہے وہ کبھی طالب دنیا نہیں ہو سکتا. یہ مہدوی کی خاصیت ہے کیونکہ مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان عالی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ورائے ترک دنیا ایمان نیست, بنا ترک دنیا کے ایمان نہیں ہے. تو ہم کو یہ بات سمجھنی ہے اور اس بات پر مکمل یقین رکھنا ہے کہ ایک نہ ایک دن جب بھی اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ بالکل ترک دنیا کر کے ہی ہمیں اس دنیا سے گزرنا ہے. کیونکہ فرائض ولایت میں ترک دنیا کا بہت بڑا مقام ہے اور اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے ہم کو دنیا کی محبت سے دور کر کے اس کی محبت کے قریب کرتا ہے. یہ مہدویت ہے جو مہدی موعود علیہ السلام نے ہمارے سامنے پیش کی.
آپ نے اس حقیقی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سامنے عیاں کیا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کچھ آتا، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ آتا تو آپ اتنا تقسیم کرتے، یہاں تک کہ آپ اپنا دامن جھٹک کر اٹھتے کہ کہیں کچھ باقی تو نہیں رہ گیا۔ تو اگر آپ مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں تو آپ کو وہی تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ملیں گی، اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہلاکت سے جو بچانے والے ہیں وہ انہی تعلیمات کے ذریعے ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے ہمارے سامنے ایسی ایسی باتیں آپ نے رکھی، آپ نے عزلت خلق کو ہم پر فرض فرمایا، یعنی مخلوق سے دور ہو کر خدا سے قریب ہو جانا۔ بتائیے یہ تعلیمات کہاں پر ہیں؟ اللہ سے قریب ہونا اور مخلوق سے دور ہونا۔ اگر آج ہم عمل کے میدان میں پیچھے ہیں تو یہ ہماری کوتاہی ہے، لیکن تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام اپنی جگہ پر برحق ہیں، اور اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اور ترک دنیا، اللہ کا ذکر، توکل اللہ، ہجرت از وطن، ایسے کئی تعلیمات ہیں جو امامنا علیہ السلام نے ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ اور آپ کو یہ بات یہاں پر سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہم کو مہدوی بنایا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں امت مسلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل کیا تو وہاں پر ایک اور بڑا احسان ہم پر کیا کہ امت محمدیہ کے ساتھ قوم مہدی میں بھی ہم کو شامل کر دیا۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ جس کو پسند کرتا ہے، جس کو چنتا ہے، اس کو امت مسلمہ میں بھی داخل کرتا ہے اور قوم مہدی علیہ السلام میں بھی داخل کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے عمل پر ہے کہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں اور اللہ کو کتنا راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے عمل پر ہے وہ کہ اللہ کو ہمارے اندر راضی کرنے کی کتنی جستجو ہے، اور ہم اللہ کو کتنا پانا چاہتے ہیں، ہمارے اندر اللہ کو دیکھنے کی طلب کتنی ہے۔ کیونکہ مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کی طلب کو فرض فرمایا، اور جو کوئی مہدویت سے ہٹتا ہے، یہ بات بہت خاص ہے یہاں پر، جو کوئی مہدویت سے ہٹتا ہے وہ اللہ کے دیدار کے راستے کو چھوڑ کر ہٹ رہا ہے۔ اللہ کے دیدار کے راستے کو وہ چھوڑ کر ہٹ رہا ہے، کیونکہ اللہ کے دیدار کا راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس ذات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی فرمائی تھی، جس ذات کا واسطہ تمام امت کے اولیاء اکرام اپنی دعاؤں میں دیتے آئے، وہ ذات مہدی موعود علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ اور اسی شخصیت مبارکہ نے ہمارے سامنے اللہ کے دیدار کے راستوں کو کھولا ہے، اور اللہ کا دیدار کائنات کے بننے کی وجہ ہے۔ تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود علیہ السلام سے حقیقی محبت کرتا ہے، وہ کبھی بھی مہدویت سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹائے گا۔ اور امامنا علیہ السلام نے اللہ کے ذکر کے ذریعے ہماری ہر سانس کو خدا تعالیٰ کی بندگی میں مشغول کیا ہے۔ یہ صدقہ مہدی موعود علیہ السلام ہے جو آپ نے ہم کو عطا کیا۔ اور ایک چیز میں یہاں پر آپ کے سامنے بہت خاص طور پر عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کے دور حاضر کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف دنیا کمانا، دنیا کی طرف راغب ہونا، یہ تمام چیزیں بہت کامن ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اچھا پڑھانا بچوں کو، یہ ساری چیزیں بہت کامن ہیں، ہر طرف دیکھتے ہیں، اب کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں۔ لیکن اگر ہم اپنی ہی اولاد کو اللہ کے عبادتوں کی تاکید نہیں کریں گے، اگر ہم اپنی اولاد کو نماز، اللہ کے ذکر اور اپنی تعلیمات کو بچپن ہی سے اگر ان کے دماغ میں نہیں ڈالیں گے تو پھر کل کے دن ہماری اولاد بڑی ہو کر ہم سے سوال کرے گی، تو وہ دن بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ تو
تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ آج سے بلکہ ابھی سے ہماری اولاد میں تعلیمات نبوت اور تعلیمات ولایت کو ہر طرف پیش کریں. ابھی سے اسی عمر سے ان کے ذہنوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق مہدی موعود علیہ السلام کو ڈالا جائے. ان کی بنیادوں کو اتنا مضبوط کیا جائے کہ قیامت تک ہماری نسلیں کبھی مہدویت سے منحرف نہ ہوں. ان کی جڑوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشق مہدی موعود علیہ السلام کو پیوست کر دیجئے، کیونکہ یہی عشق رسول عشق مہدی ہے جو ہمیں عشق خدا تک لے جائے گا، اور وہی عشق خدا ہے جو ہمیں خدا کی ذات تک لے جائے گا. تو یہ بات بہت خاص ہے یہاں پر کہ مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں خدا تعالیٰ سے قریب کرنے والی تعلیمات ہیں. حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے ہم کو حکم دیا کہ ہم تصدیق مہدی سے مشرف ہوں. ہم مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق سے کسی بھی حال مشرف ہوں، کیونکہ یہ حکم رسول ہے. اور یہ حکم رسول حکم خدا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان مبارک ہے کہ آپ کبھی کچھ اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے. جو کچھ پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جاتی تھی وہی فرماتے تھے آپ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ تصدیق مہدی سے مشرف ہونا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر وہاں پر تصدیق سے مشرف ہونا ہی ہے. اور جب تصدیق کر لی تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ تصدیق بندہ عمل است، بندے کی تصدیق عمل سے ہے. با عمل مقبول بے عمل مردود. یعنی اگر ہم تصدیق کرنے کے بعد بھی اگر ہم عمل نہیں کریں گے، یعنی نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے، اللہ کے ذکر کی ہم پابندی نہیں کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ بھئی وقت جا رہا ہے، نماز چھوٹ رہی ہے، وقت جا رہا ہے، ذکر اللہ چھوٹ رہا ہے، ہم جو ہے مشغول ہیں اپنی زندگیوں میں، اپنی دعوتوں میں، اپنے ہر چیز میں، لیکن ایک نہ ایک دن ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. اور جب اللہ پکڑے گا تو پھر ہمیں کوئی وہاں پر چھڑانے والا کوئی نہیں آئے گا. اسی لیے ہم کو یہ بات بھی سمجھنا ہے کہ ہمیں جن دائروں میں جن ہستیوں کی ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، پہلے ہمیں انہیں اپنا چہرہ دکھانا ہے. ہمارے بزرگان دین کو ہمیں اپنا چہرہ دکھانا ہے. اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہم کیا جواب دیں گے آج دور حاضر کے لحاظ سے، کیونکہ حالات تو کافی بگڑ رہے ہیں ہر طرف. کہیں پر ایمان پر خطرہ ہے، کہیں پر عمل سے دوری ہے، کہیں پر دنیا غالب آ چکی ہے، کہیں پر عشق خدا میں کمی ہو رہی ہے، کہیں پر کچھ عقائد آ رہے ہیں، کہیں پر کچھ. تو اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حقیقی معنوں میں تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہم کو وہ مہدوی بنائے جس کو مہدی موعود علیہ السلام نے مہدوی کہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو تسبیح ترک دنیا اور اس کے دیدار پر ہمارا خاتمہ بخیر کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بروز حشر پرچم خاتم علیہ السلام کے نیچے ہمارا حشر فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اس کو دیکھتے ہوئے ہماری روح نکالے تاکہ ہم قیامت تک اس کے دیدار میں رہ سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نسلوں کو قیامت تک دین اسلام اور مہدویت پر قائم رکھ دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بندے سے بھی غلطی بھی تو واسطے اللہ رسول مہدی کے معاف فرمائیے. اللہ